السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غسل کا طریقہ اور غسل کے اندر ہونے والی وہ غلطیاں جسے ہم اکثر دھیان نہیں دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم غسل کر لیتے ہیں پھر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر وہ غسل کی غلطیاں اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو ہماری ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی، کہ ہم نے جتنی بھی عبادت اللہ رب العالمین کی ہوگی وہ سب کی سب برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسئلے جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بعض لوگ غسل روزانہ کرتے ہیں، بعض لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کی غسل کرتے ہیں، تو اس غسل میں کوئی دقت نہیں ہے۔ جو لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا صفائی کے لیے غسل کرتے ہیں، یعنی جو غسل ناپاکی کے علاوہ کا ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ آپ چاہیں کیسے غسل کر لیں، اپنے بدن کو ٹھنڈک لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ آتا ہے اس غسل میں جو ناپاکی کے بعد کیا جائے، یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے کسی انسان پر، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ آدمی ہو، اگر جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس چیز سے پاک ہوگا، کس چیز سے پاک نہیں ہوگا، کون سے کام ضروری ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں غسل کی کچھ غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کو غور نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح غسل کا طریقہ ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا تو سب سے پہلے جب غسل کرنے جائیں تو سب سے پہلے آپ غسل کی نیت کریں۔ جس طرح ہم وضو کرنے جاتے ہیں، وضو کی نیت کرتے ہیں، اور نیت کرنا سنت بھی ہے، اسی طرح غسل کی نیت کرنا بھی سنت ہے، غسل کی نیت کریں۔ اس کے بعد پورا مکمل وضو کریں۔ غسل میں وضو کرنا یہ سنت ہے، مکمل وضو کریں، ٹھیک ہے۔ پھر بدن کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہے اس حصے کو اچھی طرح دھوئیں، ٹھیک ہے۔ دھونے کے بعد غسل کے فرائض کریں۔ فرائض کرنے کے بعد سر پہ پانی ڈالیں، پھر دائیں پھر بائیں طرف پانی ڈالیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن غسل کے اندر 8 ایسی غلطیاں ہیں جس ہم غور نہیں دیتے، تو کون سی ہیں؟ پہلی غلطی جو غسل کے اندر ہوتی ہے وہ یہ، جیسے اگر کسی کے دانتوں میں سنت وغیرہ ہے، یعنی کھوکھلے ہیں، اور اس میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، جیسے کہ بوٹی کا ریشہ ہے یا سپاڑی کا دانہ ہے، یا کوئی ایسی چیز جس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہ آسانی سے نہیں نکل سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلی کر لی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ دوسری غلطی جو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ دانتوں کی آرائسی کرانا، یعنی جب کسی کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں تو اپنے دانتوں پر وہ پلاسٹک کا کور وغیرہ لگا لیتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دانتوں پر پلاسٹک کا کور لگا لیا اب ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، غسل ہو جائے گا، کیونکہ مجبوری میں آپ نے دانتوں پر وہ لگوایا ہے، اور کلی کر لی آپ کی غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری غلطی جو غسل کے اندر سب سے بڑی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے اندرونی حصے کو دھونا۔ بعض لوگ کی ناف اندر ہوتی ہے اور وہ جو نہاتے ہیں تو اندر کی جو سکڑن ہوتی ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر وہاں تک پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، وہاں تک پانی پہنچانا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ غسل کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ بدن کا کوئی حصہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر وہ ٹونڈی کا اندرونی حصہ سوکھا رہ گیا اور باہری حصہ آپ نے دھو لیا، پورا بدن دھو لیا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اس لیے اندر پانی پڑانا ضروری ہے۔ چوتھی غلطی جو غسل میں ہمارے ساتھ اکثر ہوتی ہے کہ ناک کے اندرونی حصے کو بہت سے لوگ نہیں دھوتے ہیں۔ کیسے کہ ناک کے اندر جو گندگی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ جم جاتی ہے، تو ناک کی جو کھال تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، اس لیے اچھی طرح ناک صاف کر کے آپ ناک صاف کریں، اس کے بعد غسل کریں، کیونکہ ناک کے اندر پانی ڈالنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ غسل کے اندر فرض ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ پانچویں غلطی جو ہمارے معاشرے میں اکثر غسل میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں جو اپنے کانوں میں بالی پہنتی ہیں، اسی طرح ناک میں لونگ پہنتی ہیں، یا پھر پیروں میں بچھیا پہنتی ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھی پہنتی ہیں، غسل کرتے وقت ان کو ہلانا جلانا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ انگوٹھی یا وہ بالی یا بچھیا ٹائٹ ہے اور نیچے پانی نہیں پہنچ پایا تو وہ غسل نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ہلانا ضروری ہے۔ لیکن بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں
کہ کانوں میں چھید تو ہیں لیکن بالی نہیں پہنی ہوئی ہیں۔ جب بالی نہیں پہنی ہے تو ان کے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، تو ان سوراخ کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ سوراخ کھلے ہوئے ہیں تو وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ چھٹی غلطی جو غسل میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جن حضرات کی داڑھی ہے اور داڑھی اگر گھنی ہے، یہ غسل میں وضو میں تو داڑھی تر کرنا ضروری ہے ہی، لیکن غسل میں بھی داڑھی کو تر کرنا ضروری ہے۔ اگر داڑھی کے اندر حصہ سوکھا رہ گیا، تک پانی نہیں پہنچ پایا تو غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ ساتویں غلطی جو ہمارے غسل میں اکثر ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے غسل کر لیا، یہ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم نے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد کوئی نماز پڑھنا پڑے تو ہم اس کے لیے الگ سے وضو کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کا غسل، آپ نے غسل کیا تو آپ کا آٹومیٹک وضو ہو گیا، اب اس غسل سے آپ نماز، قرآن پاک یا دیگر عبادت جو وضو سے کی جاتی ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غلطیاں کچھ ایسی تھیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے اور ہم اسے غسل کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم، نماز کا دار و مدار، پاکی کا دار و مدار ہمارے غسل پر ہے، اور غسل ٹھیک نہیں ہوگا تو نہ تو نماز ہوں گی، نہ ہی ہماری دوسری عبادتیں ہوں گی۔ اس لیے پاکی ناپاکی کے مسئلے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسے ہی مسئلے کوئی آتے ہیں تو ہمیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں تاکہ ہم آپ کے مسئلوں کو آسانی سے حل کر سکیں۔ اور ہماری خواہش یہی رہتی ہے کہ آپ تک دین کی صحیح بات اور صحیح مسئلہ آپ تک پہنچ جائے تاکہ آپ اچھی طرح اپنی زندگی اور سنت مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک خوب شیئر کریں تاکہ جو لوگ اپنے غسل میں غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں۔ آپ اس کلپ کو شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔